ختم قرآن کروانا کیسا ہے؟ قرآن خوانی کی دو قسمیں ہیں. ایک قرآن خوانی وہ ہوتی ہے جو دکان مکان میں برکت کے لیے ہوتی ہے. نیا گھر بنایا آپ نے تو آپ چاہتے ہیں برکت کے لیے اس میں قرآن خوانی ہو جائے. یہ ثواب کے لیے نہیں ہوتی بلکہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ برکت کے لیے. تو برکت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے نا اس کو رقیہ کہتے ہیں. رقیہ جیسے کسی بیمار کے لیے آپ کوئی چیز وظیفہ پڑھ کے پھونکتے ہیں اس پہ یا ویسے ہی پڑھتے ہیں. تو رقیہ جو ہے نا یہ عبادت نہیں ہے، یہ دوا ہے. اور دوا کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت ہونا ضروری نہیں ہے. تو اگر کوئی دکان یا مکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو چونکہ یہ رقیہ ہے اس لیے جائز ہے، اگرچہ نبی کے دور میں یہ نہیں تھا، بشرطے کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے. اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے نا. اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے، اور وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے. قرآن و سنت سے صحابہ سے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہو. اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے جیسے ہے اپنی طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے ثواب پہنچا دے یا صدقہ کر دے، اس کے لیے اجتماع کرنا، لوگوں کو بلانا، یہ عمل بدعت ہے. میت کے گھر کھانا کھانا کیسا ہے؟ دیکھو، میت کے گھر اگر آپ میت کو دفنانے گئے، بہت دور سے آئے ہیں آپ، اور آپ دفنا کے واپس آئے تو کھانے کا ٹائم ہو گیا، تھکے ہوئے ہیں، تو اہل خانہ نے یا پڑوسیوں نے کھانے کا انتظام کر لیا. ایصال ثواب کے لیے نہیں بلکہ یہ سوچ کے کہ مہمان دور دور سے آئے ہوئے ہیں تو کھا سکتے ہیں آپ. پڑوسیوں کو چاہیے اپنے اپنے گھروں میں جا کے کھائیں. جو دور سے مہمان آتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کھا لیں. اور لوگ میت والے تو نہیں کرتے اڑوس پڑوس، اور کرنا چاہیے. اڑوس پڑوس والوں کو ان مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے جو دور سے آئے ہیں، کیونکہ بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے. ایک مولوی صاحب نے مجھے بتایا کہ میں کہتا تھا کہ میت کا ہر قسم کا کھانا حرام ہے، کسی کو نہیں کھانا جائز ہے. کہتے ہیں وہ مولوی صاحب مجھے واقعہ سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے ایک رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، وہ لانڈی میں انتقال ہوا. کہہ رہے ہیں میں ادھر سے چل کے گیا دوپہر کا وقت تھا، بھوک سے حالت خراب. وہاں گیا، میں نے دفنایا بھی، وہ رشتہ دار تھے، کندھا بھی دیا، دفنا کے تو پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے. اب میں نے کہا میں کھانا کھاؤں گا، گھر جا کے 2 گھنٹے پھر لگیں گے. تو کہہ رہے ہیں انہوں نے کھانا منگوایا، میں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ٹھیک ہے، میں نے کہا کھا لو جلدی سے کیونکہ بھائی بہت مجبوری ہے. کہہ رہے ہیں اس کے بعد جو ہے نا میں نے فتویٰ چینج کر دیا. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا تبھی جو آدمی لوگوں میں گھلتا ملتا ہے نا، بیٹھتا ہے، ضرورتوں کو سمجھتا ہے. امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، وہ باقاعدہ بازار میں جا کے تاجروں کی تجارت دیکھتے تھے. لوگوں نے کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جس کو لوگوں کے حالات کا علم نہیں ہے اس کو فتویٰ دینا جائز نہیں ہے. اس کو پتا ہو کہ پبلک کی کیا مجبوریاں ہیں، کیا ضرورت، ورنہ وہ ایسی باتیں کرے گا جو مریخ پر تو اس پر عمل ہو سکتا ہے، زمین پر نہیں عمل ہو سکتا اس پہ. ایسی باتیں کر رہا ہوگا بیٹھ کے وہ. تو وہ جو لوگ دور دور سے آئے ہیں وہ بیچارے مجبور ہیں، ان کو کھلا سکتے ہیں. باقی لوگوں کو چاہیے اپنے اپنے گھروں میں جا کے کھائیں.